تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ایک مہینہ اب رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کا استقبال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کا استقبال، اور حضور پاک صاحب رمضان کا استقبال میرے دوستوں سارے اعمال کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں رمضان عبادت کا مہینہ، اور صحابہ سمجھتے تھے رمضان دعوت کا مہینہ، قربانی کا مہینہ۔ جو رمضان میں جن فکروں کے ساتھ وقت گزارے گا، آئندہ رمضان تک اللہ اس کو اسی فکر پر باقی رہے گا۔ اگر اپنی انفرادی اعمال، اپنی رغبت، اپنی تلاوت، اپنے اعمال، اپنی عبادت اب اس کی طرف رغبت ہوئی اور اسی میں ہمارا وقت لگا، میرے دوستو آئندہ سال تک یہ فکر ہم پر غالب رہے گی۔ اور رمضان میں دعوت کی فکر غالب رہی کہ پورے 11 مہینے ہم لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، رمضان میں اللہ اپنے بندوں کو مسجد میں پہنچاتا ہے، لیکن ہم کسی ایک کو لے کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، کسی ایک نئے کا ذہن بنانے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنے اعمال میں لگے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو 5 قرآن ختم کرنے کا عزائم کیو، 4 کر لو، اور جو کو وقت بچے آنے والوں پر تھوڑی محنت کر لو۔ اگر ان کی نیت صحیح کرا دو، ان پر تھوڑی محنت کر لو، یہ آنے والا مجمع جو رمضان کی برکت سے مسجد میں آیا ہے موت تک دیندار بن جائے۔ ہاں، کیونکہ آنے والے مجمع کو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، کیوں شیطان بھی جانتا ہے کہ رمضان میں جن اعمال پر استقامت ہوئی آئندہ رمضان تک باقی رکھے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نمازی پورے ہوتے ہیں لیکن چاند رات ہی رمضان نمازی چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ کیا شیطان پٹی پڑھاتا ہے؟ ہاں، کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں قید میں 1 مہینے کے لیے، اور تو 1 مہینے کے لیے آزاد ہے، جو چاہے کر، جتنی نماز پڑھنا ہے، جتنا تہجد پڑھنا ہے، جتنا اشراق پڑھنا ہے، جتنی چار، جتنی اوابین، جتنی نفل، جتنی سنتیں، جتنا واجبات، جتنی مستحبات، جو کرنا ہے کر، لیکن بس نیت رمضان کی کرنا۔ ارے بولو، اسی لیے آپ ایسے جوانوں سے پوچھو نا، کیا بات ہے سر پہ ٹوپی بھرنی نہیں معلوم، ہمارا اپواس چل رہا ہے، رمضان رمضان، نماز کے رمضان، قرآن کے رمضان، تسبیح کے رمضان، جھوٹ نہیں بول رہے کہ رمضان، سچ کے رمضان۔ اب جو عمل رمضان کی نیت سے کرو گے وہ شوال کی 4 رات پہ کہاں باقی رہے گا؟ ایسے میں اگر یہ ہمارا کام کرنے والا عملہ ان آنے والوں کی خوشامد کر کے، ان پر محنت کر کے ان کو اس پر تیار کرے کہ بھائی ہم رمضان کی نیت نہ کرے، ہم تو موت تک کی نیت کریں کہ اللہ نے رمضان کی برکت سے جن اعمال کی توفیق کی ہے صرف نیت صحیح کر لو کہ ان اعمال کو ہمیں کب تک کرنا ہے؟ کہ موت تک کرنا ہے۔ اللہ تمہیں موت تک کے جما دے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نیت صحیح کراؤ گے، آنے والوں پر محنت کرو گے، اور دیکھو رمضان میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھتا ہے دعوت کے کام کا بھی بھاؤ بڑھتا ہے۔ ارے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے؟ ہاں، تو میرے دوستو رمضان میں عام دنوں میں مہینے کے 3 دن ہے نا بھائی، اور رمضان میں اگر کسی کے اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو 4 ہفتے 3 دن لگائے کہ پورے 11 مہینے کمانا ہے، 1 مہینے تو اللہ کو منانا ہے، 1 مہینہ تو میرے دوست دعوت کی کمائی کا مہینہ ہے، 1 مہینہ تو آنے والے بندوں پہ محنت کرنے کا مہینہ ہے۔ 4-5 دن محنت کر کے 3 دن تو مہینے میں 12 دن آپ کے لگیں گے، اور 10-12 آدمی کو آپ کو لے کر گئے تو آپ کے ذریعے سے 60 آدمی دین پر آئیں گے۔ اب بتاؤ 12 دن مہینے میں دے کر 60 آدمی کو دین کی فکروں پر لانا یہ زیادہ نفع کی چیز ہے کہ میرے دوست بزرگوں اپنے آپ کو صرف مسجد کے عمل میں وہاں جا کر بھی سارے عمل کرو گے، کوئی عمل چھوٹے گا؟ سارے عمل کرو۔ اور صحابہ نے تو رمضان میں سفر کیے ہیں، اور سفر کی وجہ سے اگر روزہ حائج ہوا ہے تو روزہ کھولا ہے، فرض روزے کھولے۔ بدر کب ہوا؟ ارے بولو نا، 17 رمضان یوم بدر کہتے ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ جب اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں پھر رہے تو ہم رمضان کے مہینے میں گھر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہاں، اور فتح مکہ، ارے بولو نا، یہ بھی رمضان ہے۔ ہاں،
تو رمضان تو قربانی کا مہینہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہر رمضان سے پہلے ہر جگہ کے لوگوں کو، ہر صوبے والوں کو خطوط بھیجتے تھے. شاید آپ تک کے بھی آیا ہوگا، پڑھ کر سنا ہوگا. اور میں رمضان کے مہینے میں قربانی کا بڑھانا اور رمضان کے مہینے میں دعوت کی فکروں کا بڑھانا 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے اور 70 گنا زیادہ نورانیت رکھتا ہے. اور یہ اپنے عمل میں نورانیت اور اپنے عمل میں قبولیت کے پیدا کرنے کا مہینہ ہے. ارے دعوت کے ذریعے سے ہوگا، اپنے عمل کو سطحیت سے حقیقت پہ لانے کا مہینہ ہے. 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ قربانی دینی چاہیے. کہ بھی دیں گے. اور ایک پہلے ایک رخ چلتا تھا پورے ہندوستان میں، 17 رمضان سے 4 مہینے کی پیدل جماعتوں کے نکلنے کا رخ ہوتا تھا. ہر بستی سے، ہر علاقے سے جماعتیں نکلتی تھی کہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ چاروں مبارک مہینے اللہ کے راستے میں. ایک تو رمضان کا مہینہ، رمضان کی عید قربان ہو رہی، کتنی عورتیں تنہائیوں میں رو رہی، کتنے بچے اپنی اماں سے کہہ رہے ابا کہاں ہے؟ اب آپ میرے دوستوں بزرگوں عید کے دن عید ہو، اب میرے دوستوں بزرگوں عید گاہ کے اندر رو رہا ہے. اور میرے دوستوں دیکھنے والوں کو رحم آ رہا ہے. وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، اس اللہ کو کتنا رحم آئے گا، اور یہ رحم ہی دنیا میں ہدایت کے دروازے کھلوائے گا. آج کتنے ہیں ٹکوں کے لیے، کتنی عیدیں میرے دوست بزرگ اپنی بیوی بچوں سے دور منا رہے ہیں. کوئی ان کو نہیں کہتا بیوی بچوں کا رونا تجھ کو، بیوی بچوں کی جدائی تو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ چند ٹکوں کے لیے جدائی کا برداشت کرنا آسان ہے، تو کیا یہ عید اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اللہ کو منانے کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، اپنے خاندان کی رخ کو بدلنے کے لیے، کیا بتائیے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں بھائی، ارے بولو نا. اس لیے ایک تو 3 دن کی جماعت کو بڑھانا. اگر اعتکاف نہیں ہے، چاروں ہفتے میں 3 دن کی جماعت لے کر جائیں گے، نہیں تو 3 ہفتوں میں 3 دن کی جماعت جائیں گے. آخری اشیاء اپنے مسجد میں دعوت کی نیت کے ساتھ اعتکاف کریں گے. آنے والوں کو محنت کا میدان بنائیں گے، تعلیم کے حلقے کروائیں گے. ہم باہر نہیں جا سکتے، آنے والی مسجد کے مصلیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو تیار کر کے ان کو باہر کی محنت میں لگا کر لوگوں کو مسجد میں بلا کر ہم ان سے دعوت کی بات کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہ دعوت کا مہینہ. تو ایک تو رمضان میں 4 مہینے کی جماعتوں کے نکالنے کے رخ کو زندہ کرو، اور دوسرا رمضان مبارک کے مہینے میں جو میرے دوست آخری درجے میں 2 مرتبہ تو 3 دن لگانے کی نیت کر لو کہ 2 مرتبہ تو 3 دن ہم سب کو لگانا ہے. کون کون لگائے گا؟ اللہ قبول کرے. اچھا، رمضان مبارک کے مہینے میں میرے دوست بزرگوں کون کون اپنی مسجدوں سے جماعت بنائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ کہ اپنی اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے. ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. اللہ قبول کرے، اللہ بہت مدد کرتا ہے. تو رمضان میں قربانی بڑھاؤ گے کہ رمضان چھٹی کا مہینہ. اور تو لوگ تبلیغ والے میں کہ رمضان کے 1 مہینے چھٹی. ارے پورے 11 مہینے چھٹی منائے، رمضان آیا وہ بھی چھٹی کا مہینہ. تو کام کا مہینہ کب؟ لینے کا مہینہ کب؟ اللہ کو منانے کا مہینہ کب؟ رمضان میں اپنی قربانی بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک بہت. رمضان میں جو سستی آئی نا، 11 مہینوں سستی کی بھرپائی نہیں ہوتی. سن لو، 11 مہینے. اور رمضان میں نئے عملے پر بھی جہاں محنت ہو نا، وہ پرانا ہمارا عملہ. کل رات کو مولانا نے میرے دوست اثر کے بعد بہت درد کے ساتھ کہا، کتنا بڑا ہمارا پنجی، کتنی بڑی پنجی. یہ بھی رمضان کی برکت سے میرے دوستوں ہم کو پھر ملے گا. اگر رمضان میں صلاۃ الحاجت کا اور ان کی خوشامد کر کے ان کو اپنے ساتھ افطار میں، ان کو اپنے ساتھ میرے دوستوں کھانے میں، ان کو اپنی قریب کرنے میں، ان کو تیار کر کے ان کے ساتھ 3 دن کی جماعت کے روانہ کرنے کی فکر کرو گے تو یہ بھی پھر چل پڑیں گے. میرے دوستوں کو گاڑی ذرا سی جھٹکے لے رہی ہے، تھوڑا سی دھکا دو گے یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. تو اس سب کے پہ بھی محنت کریں گے نا. یہ ہماری کیپٹل، ہماری پونجی، ہمارا سرمایہ ایسا نہ ہو یہ ضائع ہو جائے. کیسا فکر کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز میرے دوست بزرگوں، ہمارے شب گزاری ہے. اور ایک رمضان کے مہینے کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ رمضان میں محنت کی ترتیب جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کی، یہ بات میرے دوست بزرگوں اپنے بڑوں سے پوچھی ہوئی ہے. جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کا وقت ہے اس کے اعتبار سے اپنے کشتوں کی، اپنے تعلیم کی، اپنے اعمال کی ترتیب بنائے. اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان کی برکت سے عمل ہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ضد کی وجہ سے ہو، چند افراد تو کرے باقی کوئی کرے نہیں اور رمضان میں بیچاروں کے عمل چھوٹ جائے. جو آسانی کے ساتھ سب کے آپس کے مشورے سے جو چیز طے ہو. عزیمت اپنی جگہ ہے اور اپنے عملے کو کام پر لانا اور اپنے عملے کو کام پر رکھنا یہ اپنی جگہ پر ہے.
تو اس کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی جو سہولت ہے آپس کے مشورے سے اس کے اعتبار سے اس کی ترتیب بنائیں. گشتوں کی بھی، تعلیم کی بھی، جو بھی وقت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گشتوں کی بھی، تعلیم کی بھی، جو بھی وقت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے.